بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث۔ آج نداء الاسلام کے اہل حدیث نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ندا لگائی ہے، ایک آواز دی ہے، ایک صدا بلند کی ہے۔ صدا یہ ہے، آج ہمارے زمانے میں امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کیا کہ دنیا کا ایک نیا آرڈر ہے، حکم ہے، اس پر دنیا کا نظام چلے گا۔ اور نداء الاسلام والے کہتے ہیں کہ ہمارے حضور تو 1450 سال پہلے ایک نہیں 2 آرڈر دے کر گئے تھے، اور وہ قیامت تک زندہ رہیں۔ فرمایا میرے حضور نے ترکت فیکم امرین، میں 2 آرڈر دے کر جا رہا ہوں۔ ایک آرڈر اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسرا میں محمد کا فرمان ہے۔ امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر سے پہلے دنیا میں کوئی آرڈر نہ تھا۔ آرڈر تھے تو میرے حضور کے تھے، آج بھی وہی ہے، اور قیامت کے دن تک یہی 2 آرڈر ہی چلیں گے۔ یہ نداء الاسلام ہے، یہ صدائے اسلام ہے۔ اور میرے بھائیو ذرا غور کرو، حضور یہ آرڈر 2 دے کر گئے، اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد خلیفۃ رسول اللہ تشریف لائے، صدیق اکبر آئے، انہی 2 آرڈروں پر چلے۔ فاروق اعظم آئے، امیر المومنین کہلوائے، آرڈر یہی 2 تھے۔ عثمان غنی آئے، آرڈر یہی 2 تھے۔ علی المرتضی آئے، آرڈر یہی 2 تھے۔ حضرت حسن آئے، آرڈر یہی 2 تھے۔ اور میرے حضور نے فرمایا علی منہاج النبوہ، الخلافہ علی منہاج النبوہ، میں محمد کے منہاج پر 30 سال تک صحیح معنوں میں یہ آرڈر چلیں گے۔ یہ جو 2 آرڈر چلے قرآن اور حدیث کے، یہی تو اہل حدیث کے آرڈر ہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا، اب جناب مسالک وجود میں آئے۔ کہیں فقہ حنفی تھی، کہیں قانون فقہ مالکی کا تھا، کہیں دستور فقہ شافعی کا تھا، کہیں دستور آئین قانون فقہ حنبلی کا تھا۔ اور اہل حدیث آج تک اپنی بات پر قائم ہے، اللہ اللہ قانون ہے تو حضور کے 2 دیے ہوئے آرڈر قرآن اور حضرت محمد کا فرمان ہے۔
امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایسے ہی ایک دور میں آئے جب قوانین مختلف تھے، جب مسالک بن گئے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضور کی صحیح احادیث پر مشتمل ایک کتاب مرتب فرمائی اور نام اس کا الجامع الصحیح رکھا۔ معروف معنوں میں اسے صحیح بخاری کہتے ہیں۔ اور ایک جملہ ہے بڑا معروف، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اتنا صحیح تو نہیں ہے اپنے الفاظ کے اعتبار سے، کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ میرے بھائیوں، میں یہ جملہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ امام بخاری نے یہ کتاب لکھی، حق سر پر چڑھ کر کس طرح بولا، آسمان کی بلندیوں میں کیسے روشن ہوا کہ امام بخاری جو باب بھی لائے، پہلے قرآن کے دلائل لائے، ہر کتاب لائے، کتاب کا جو بھی باب لائے اس باب کے اندر پہلے رب کے پھر امین لائے، پھر حضرت محمد کریم کی حدیث لائے۔ آرڈر دو ہی سامنے آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اور حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کو اور پھر دنیا نے اس طرح مانا، اس طرح تسلیم کیا، اس طرح ایکسپٹ کیا حدیث کو۔ میرے رب کا کس قدر تم پر انعام ہے، اکرام ہے، احسان ہے۔ آج دنیا کے سارے مدارس میں، چاہے وہ مدرسہ کسی کا بھی ہو، جامعہ کسی کی بھی ہو، وہاں جب اختتامی تقریب ہوتی ہے تو کس پر ہوتی ہے؟ علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، اب وہ لوگ کس پر ہوتی ہے؟ صحیح بخاری پر ہوتی ہے۔ اور امام محمد بن اسماعیل بخاری کو لقب کیا دیا؟ سب نے لقب دیا، حنبلیوں نے دیا، شافعیوں نے دیا، مالکیوں نے دیا، سب نے دیا، تمام مسالک نے دیا، آج کے حدیث نے دیا، جناب حنفیوں نے دیا، بریلویوں نے دیا، دیوبندیوں نے دیا۔ لقب کیا دیا؟ امیر المومنین فی الحدیث۔ امیر المومنین تھے علی منہاج النبوہ، 30 سال تک امیر المومنین تھے علی منہاج النبوہ۔ منہاج النبوہ 2 آرڈروں کو دیا تو امام بخاری نے دیا، اور سب نے مانا کہ امیر المومنین اب ہیں فی الحدیث ہیں تو وہ محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔ دیوبندیوں کے مدرسے میں امیر المومنین کوئی نہیں ہے تو امام بخاری ہے۔ حنفیوں کی جامعہ میں امیر المومنین فی الحدیث ہے تو وہ لوگ کون ہے؟ امام بخاری ہے۔ ہر طرف امام بخاری ہے، امیر المومنین فی الحدیث۔ اللہ اکبر۔ اب میں نے ایک آخری بات کرنی ہے، میری گفتگو کا اختتامی نقطہ۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آج کے دور کے اندر، خاص طور ہمارے یہ جو آج کے دن گزر رہے ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے پی ٹی آئی بڑی جماعت، جناب وہ حق پر ہے، لوگ لڑ رہے ہیں۔
اور مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں نہیں ہم ہیں، پی پی والے کہتے ہیں ہم ہیں، اور سارے آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اے اہل حدیثو، آج میں تمہیں ایک نصیحت کرنے آیا ہوں، اپنے آپ کو بھی رب کعبہ کی قسم ہے، اے ان سیاستدانوں پر مت لڑنا تو حضرت محمد کریم کے 2 آرڈروں پر لڑنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حنفیہ نجافیہ۔ ترکت فیکم امرین، یہ امرین پر جھگڑا کرنا، پر خوبصورت کرنا، اخلاق سے کرنا، دلائل سے کرنا، برہان سے کرنا، دلیل سے کرنا، حجت سے کرنا۔ ترکت فیکم امرین، ہے تمہارے پاس کون؟ امیر المومنین فی الحدیث، فی حدیث صحیح، یہ ہے امیر المومنین۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اور جب کسی کی شہرت زیادہ ہو جاتی ہے نا، اور مجمع زیادہ ہو جاتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، تو اس وقت زیادہ مجمع دیکھ کر یار بعض لوگوں کے دماغ خراب بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر پنجابی چ جملہ کما دے آپ پھر بھی جاندے نے، اب پھریما اینا چڑھدا آپے تو باہر ہو جاندے نے، پھر دھمکیاں دیتے، پھر خون کی بات کرتے، پھر بربادیوں کی بات کرتے، پھر بڑا کچھ کرتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے، مجمع دیکھتا اور مجمع نہ دیکھنا۔ ترکت فیکم امرین دیکھنا، مجمع نہ دیکھنا، ترکت فیکم امرین دیکھنا۔ امام بخاری کا مجمع، علماء بیٹھے بغداد میں کے ہزاروں دنیا نے استقبال کیا، اور سینکڑوں علماء، شاید ہزاروں قلم کاغذ پکڑ کے بیٹھے تھے۔ امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں، احادیث بیان فرمائیں گے، ہم لکھیں گے۔ بغداد میں گئے تو منظر یہی تھا، کوفہ میں گئے تو منظر یہ تھا، مکہ مدینہ میں تشریف لے گئے تو منظر یہ تھا، نیشاپور میں تشریف لائے تو امام مسلم باہر استقبال کو گئے، منظر یہی تھا۔ اپنے دیش بخارا میں آئے علماء کرام، اور میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، عزیزو، منظر یہی تھا۔ 5 کلومیٹر، 1 فرسخ باہر سارا بخارا نکلا، ہزار دنیا جب آبادی بڑی تھوڑی ہوا کرتی تھی، اور امام بخاری پر درہم و دینار نچھاور کیے گئے۔ آپ تو ہم سب پہ پھول نچھاور کر رہے ہو نا، انہوں نے درہم و دینار نچھاور کیے۔ درہم ہوتا ہے چاندی کا، دینار ہوتا ہے سونے کا۔ امام بخاری دینار، امیر المومنین فی الحدیث، اور پھر مٹھائیوں کے ٹوکرے ہزاروں لوگوں میں بانٹے جا رہے تھے۔ امیر المومنین تشریف لے آئے، اتنے بڑے مجمع تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب جو امیر بخارا تھا نا، اس نے کہا اتنے بڑے مجمع، ان کے اندر حدیث اللہ کے رسول کی بیان کرتے ہیں، میرا ایک تقاضا ہے، آپ میرے گھر میں آئیں، میرے بچے ان کو حدیث سنائیں۔ امام بخاری نے کیا کہا؟ ترکت فیکم امرین، حدیث کا مقام
فرمایا حدیث رسول اللہ اکبر میں چل کر وہاں جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، بادشاہ کو آنا پڑے گا، شہزادوں کو آنا پڑے گا، عام مجلس میں آنا پڑے گا، عوام کی مجلس میں آنا پڑے گا۔ نہیں گئے، اللہ اکبر۔ بہرحال ان کا ناطقہ بند کر دیا گیا، کہا گیا بخارا سے نکل جائے۔ اور میرے بھائیوں لوگوں نے کیا کہا؟ امام صاحب سے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہزاروں لاکھوں دنیا پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر دنیا کو میں اپنے ساتھ لے کر نکلوں گا فتنہ بپا ہوگا، کہا نہیں میں اکیلا ہی نکل جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اکیلے نکلے سمرقند آئے، پھر خرطنگ گئے۔ اللہ اکبر، دنیا نے بڑی دعوتیں دی۔ غالب بن جبریل لکھتے ہیں اب وہاں خرطنگ گاؤں میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، ربا تیری وسیع دنیا میرے لیے تنگ ہو گئی، اپنے لیے بلا لے۔ میں لاکھوں دنیا کو، یعنی مطلب یہ تھا میں لاکھوں دنیا کو ساتھ ملا کر میں یہ بغاوتیں نہیں کروں گا، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے صحیح بخاری میں آخری جو ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ذکر کرتے کرتے اپنے رب کریم کے پاس چلے گئے۔ صبر کا رزلٹ کیا دیا، میرے رب نے دکھلایا۔ میں ان کی قبر پر گیا، خرطنگ میں گیا، جب رشیا ٹوٹا میرے رب نے کامیابی سے نوازا، اس ملک کو نوازا۔ اور لوگوں پاکستان کا بڑا نام ہے، کتنے روس کو توڑا پھر امریکہ کو بھگایا۔ اللہ اکبر۔ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو میرے رب نے اعزاز کیا دیا کہ ان کی قبر کے اوپر سفید رنگ کے ستون بن گئے، سبحان اللہ۔ اور میرے رب نے دوسرا منظر کیا دکھلایا کہ ان کی قبر کی مٹی سے کستوری کی خوشبو آنے لگی، اور جب فوت ہوئے تھے تو انہیں پسینہ آیا تھا، اور پسینہ میرے حضور نے فرمایا المومن یموت بعرق الجبین، مومن ماتھے کے پسینے سے فوت ہوتا ہے۔ اور کسی کا پسینہ ماتھے تک محدود، کسی کا تھوڑا سا زیادہ۔ امام بخاری کا پسینہ غالب بن جبریل اور باقی بتلاتے ہیں قبر میں دفن کرنے تک پسینہ ہی پسینہ، اللہ اکبر، حتیٰ کہ کفن بھی بھیگ گیا۔ میرے رب نے بتلایا، محدثین نے شرح کی، پسینے کا مطلب یہ جو محنت کی رب اس محنت کا صلہ دیتا ہے۔ دیکھ تیرا پسینہ خشک نہیں ہویا، مزدوری دا پھل جنت وچ محل ویکھ۔ اور امام بخاری کا پسینہ میرے رب نے دکھلایا کہ قبر میں جا رہا ہے میرا بندہ امیر المومنین فی الحدیث، اور پسینہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ محنت اتنی بڑی ہے، مسلک کوئی ہو وہ بھی تقریب میں یہی بیان کرے گا کہ امام بخاری کی صحیح بخاری کی تقریب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا تو بابا منہج یہ ہے، ترکت فیکم امرا، اس کو لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور ابھی جو محترم ابتسام صاحب بتلا کر گئے وہ بھی یہی فرما کر گئے، اللہ اللہ اسی کے لیے کھڑے رہیں گے۔ اور میرے بھائیوں، فتنہ فساد پاکستان میں نہیں چاہتے، پاکستان میں امن چاہتے،
سیکیورٹی فورسز کو جو دھمکیاں ہیں، اے ہوش کے ناخن لو، جن ملکوں کی فوجیں برباد ہو گئیں، ملک برباد ہو گئے، مولا کریم امام بخاری کے منہج پر سارے پاکستان کو چلا، امن عطا فرما، ترکت فیکم امرین، اس پر چلنے والے ہمیں حکمران عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جتھے پھرتی رہی سرکار میری، او تھاواں رب وکھا دتیاں، کاٹ ملے گا تہانوں اے تیار میاں، سڑک روڑ تے کھڑیاں بازار میاں، کاٹ ملے گا تہانوں اے تیار میاں، سڑک روڑ تے کھڑیاں بازار میاں، مشتاق محمدی دکان پچھی یار میاں، تقریراں نظماں انہاں برا دتیاں، مشتاق بائی تو کاٹ لے جامی، تو آپ سنی تے آغاز سنامی، تو آواز اچھی تے صاف ازمامی، تو گھر گھر مشہوریاں کرا دتیاں، واہ سونی سجائی اے دکان میاں، دینی کتاباں تے نویں قرآن میاں، واہ سونی سجائی اے دکان میاں، اسلامی کتاباں تے نویں قرآن میاں، خالص شہد بھی ملدا کری دھیان میاں، مسوا کا ٹوپیاں کھجوراں رکھا دتیاں، جائے نماز تے موزے دستانے جی، ملدے عطر بھی لیتے پروانے جی، جائے نماز تے موزے دستانے جی، ملدے عطر بھی لیتے پروانے جی، میمری کارٹ برامن مستانے جی، میمری کارٹ برامن مستانے جی، جنہ دین نال محبتاں پا دتیاں، جتھے پھرتی رہی سرکار میری، او تھاواں رب وکھا دتیاں۔ سلام علیکم۔